اللہ پاک کے ذکر کو سننے والا ذاکرین میں شامل، اور بری بات کو سننے والا گویا کہ اس کا قائل ہے۔ اور بے شک تم میں سے ذکر کرنے والے چلے گئے اور بھول چوک والے باقی رہ گئے۔ اپنے آپ کو اس قدر بھی بلند نہ بناؤ کہ پڑوسی بھی تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ وہ بندہ بے دین ہے جو بلا تحقیق توحید پر کام کرے اور اس کا کلام سارا جھوٹ ہو۔ جو شخص اللہ پاک کی رضا کی خاطر لوگوں کو اپنا مال و دولت دیتا ہے اور اس کی خوشی کے واسطے ان سے محبت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے۔ علم و حکمت غیب کے خزانے ہیں اور رحمت مہربانی شریفوں کی صفت ہے۔ نادان کی خاطر و مدارت کرنا نہایت سب کی عقل کی کمینہ صفت سے بچاتا ہے۔ تیرا شیطان بات بات پہ تجھ کو پچھاڑ کر شرمسار کرتا ہے اور تجھے اس کا احساس تک نہیں۔ جس نے کسی منزل کی ابتدا نہیں دیکھی ہوتی وہ اس منزل کی انتہا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہک جانا امکانی ہے۔ قیامت کے حساب میں لمحہ بہ لمحہ حق تعالیٰ کی طرف سے سوالات ہونے والے ہیں اور دل کی چھپی باتیں جسم میں نمایاں ہو جائیں گی۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار محبت اور عاشقی کا ہو، بلکہ کچھ رشتے ادب احترام جذبات اور عقیدت کے بھی ہوتے ہیں۔ جس شخص کی نسبت اندیشہ ہو کہ وہ کچھ نہ دے گا اس سے سوال نہ کرو، اور جس بندے کی مدافعت نہ کر سکے اس کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ خبردار جو اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی۔ ایسی عورت خود غرضی کا مجسمہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس قدر بھی بلند نہ بناؤ کہ پڑوسی بھی تم سے نفرت کرنے لگ جائے۔ وہ بندہ بے دین ہے جو بلا تحقیق توحید پر کام کرے اور اس کا کلام سارا جھوٹ ہو۔ کسی کی برائی کو اچھالنے سے اس کے دل میں برائی کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اگر کسی سیدھے راستے پر لانا ہے تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو۔ مورتی بھی پتھر ہے اور مندر بھی پتھر ہے، دونوں اوپر سے نیچے تک ایک ہی ہیں۔ بس اے نادان پنڈت، پھر تو کس کی پوجا کرتا ہے؟ عقل مندوں اور دینداروں کی صحبت کو لازم پکڑو کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی اور ان کی صحبت نہایت ہی مفید ہے جو تمہیں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ بے سکونی ایک عذاب ہے، خواہ کوئی دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ مفلس جو بھی بے سکونی کا شکار ہو جائے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر کو سننے والا ذاکرین میں شامل، اور بری بات کو سننے والا گویا کہ اس کا قائل ہے۔ اور بے شک تم میں سے ذکر کرنے والے چلے گئے اور بھول چوک والے باقی رہ گئے۔ جو شخص اللہ پاک کی رضا کی خاطر لوگوں کو اپنا مال و دولت دیتا ہے اور اس کی خوشی کے واسطے ان سے محبت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے۔ اچھی نیکی وہ ہے جو محتاج کے ساتھ ہو، اور اچھا خلق وہ ہے جو جھگڑے سے دور ہو۔ دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ اور آخرت میں منتقی اور پرہیزگار ہوں گے۔
سخی اللہ پاک کا محبوب ہے اور وہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ لوگ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی مگر ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ بے شک جن چیزوں سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہے ان میں سب سے بہتر سخاوت ہے، اور جن چیزوں سے باقی رہنے والے فائدے حاصل ہوں گے ان میں سب سے زیادہ مفید صدقہ ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھو۔ سخاوت گناہوں کو مٹاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے، مانگنے پر تو شرمی اور مذمت سے بچنے کے لیے لوگ دے ہی دیتے ہیں۔ اپنی عورت کو زیادہ سے زیادہ انار اور سیب کھلاؤ، وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئے گی، شوہر چاہے بوڑھا بھی ہو جائے۔